کی بات ہے، کلاس 9 میں تھا میں، کلاس 9 میں ایک ہماری عمر سے کوئی 4-5 سال بڑی عمر کا تھا تو نوجوان مگر مولوی سا تھا، اور بڑا جھگڑالو اور مناظرہ باز، اور ہر وقت فتنہ فساد مناظرے ڈیبیٹس کرتا رہتا تھا، ہر وقت ایک فساد ڈالتا رہتا تھا۔ تو اس نے وہ نور و بشر کا موضوع چھیڑا ہوا تھا ہر وقت کلاس میں، حضور علیہ السلام نور ہیں یا بشر ہیں، نور ہیں یا بشر ہیں۔ تو ایک مذہب میں، ذہنوں میں ہر وقت فتنہ گری، اس کا موضوع ہی ہر وقت یہ تھا۔ تو کلاس انہوں نے اندر سے لاک کر لی، پورے اسٹوڈنٹ بیٹھ گئے، ہمارے کلاس ٹیچر جج بن گئے، ہم میز کے دائیں اور بائیں آ گئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اپنا موقف لکھ کر دے دیں کاغذ پر، میں بھی اپنا موقف اور اپنا عقیدہ لکھ کر دے دیتا ہوں، زبانی بات شروع نہیں کروں گا۔ تو اس نے لکھا تھا حضور علیہ السلام بشر ہے، نور نہیں، اور جو حضور علیہ السلام کو نور مانتا ہے وہ گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے۔ میں نے لکھا تھا اپنا عقیدہ کہ حضور علیہ السلام کو دونوں شانیں حاصل ہیں، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی لکھا کہ جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے۔ بیٹے میں آپ کو ٹیکنیک سمجھا رہا ہوں اپنی ذاتی، اور یہ میری کلاس 9 کا واقعہ ہے۔ کس کلاس میں؟ کلاس 9 میں 64 کی بات ہے، یا 65 کی، 13 سال عمر تھی، 14 سال، کلاس 9۔ میں نے کہا کہ اس مولوی صاحب نے، مولانا صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں اور نور ہرگز نہیں، جو نور مانے وہ گمراہ ہے۔ میں نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ تو گویا حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کے عقیدے پر ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا، لہذا اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی، لہذا اس کو کوئی حدیث اور کوئی آیت اور دلیل حضور علیہ السلام کے بشر ہونے پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف یہ ثابت کرے گا کہ نور نہیں ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ نور نہیں ہے، جو نور مانے وہ گمراہ ہے۔ اب یہ قرآن سے اور حدیث سے صرف یہ دلائل لائے گا کہ نور نہیں ہے، یہ کوئی دلیل بشریت کی نہیں لا سکتا۔ بشریت تو میں مان رہا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے پہلی آیت پڑھی، قل انما انا بشر مثلکم، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ تو حضور کی بشریت کی آیت پڑھ رہا ہے، یہ تو بحث ہی نہیں۔ اس نے بٹھا دیا، اور نور کی پڑھ، اس نے ایک اور آیت پڑھی بشر کی، اس کو 10-12 جو یاد تھی بشر کی وہ پڑھ دی۔ میں نے کہا یہ ساری آؤٹ آف کوسچن ہے، وہ اس کے ٹیچر نے ساری رد کر دی۔ میں نے کہا یہ نور پر لائے دلیل کہ نور نہیں ہے۔ پھر اس نے حدیثیں پڑھی، حدیثیں بھی بشر کی تھی۔ میں نے کہا بشر کا تو انکار ہی کوئی نہیں کرتا، this subject is not in question، اس کا تو انکار کوئی نہیں کرتا، لہذا یہ حدیث پیش کرے جس میں یہ درج ہو، صحابی کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نور نہیں ہے، اور قرآن کی آیت پیش کرے جس میں یہ بیان ہو کہ حضور نور نہیں ہے، یہ پیش کرے۔ تو ٹیچر نے کہا پیش کرو، اس نے کہا یہ کہاں سے ملے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا شکست کا اعلان کر دو، اگر ہے ہی نہیں تو ختم ہوگی بات۔ اب اس پر نہ کوئی اس کو آیت نہ حدیث، بار بار کھڑا اس کو بٹھا دیا جائے، اور میں نے کہا یہ اعلان کرے کہ میرے پاس نور نہ ہونے پر کوئی حدیث اور کوئی آیت کا ثبوت نہیں ہے، دین آئی وڈ اسٹینڈ اپ۔ پھر اس سے اقرار کروایا، پھر میں کھڑا ہوا، پھر میں نے نور ہونے کے دلائل پیش کیے، سو وہ مناظرہ میں جیت گیا اور اس کی شکست کا اعلان ہو گیا۔ یہ میری لائف کا پہلا ڈیبیٹ تھی، کلاس 9 میں پڑھتا تھا، تو میں نے کوئی 15 منٹ نہیں لیے اس ڈیبیٹ پر، جسٹ فنش۔ اب آپ سمجھ گئے۔